نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبان گرامی، شمع رسالت کے پروانوں، بادہ توحید کے متوالوں، خواجہ و غوث کے دیوانوں، سنی جنتی مسلمانوں، میں نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا میری ہی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا میری ہی اطاعت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں نے خدا کو گھومتے دیکھا۔ مدینے کی گلیوں میں نے خدا کو گھومتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں لے آیا اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کو مدینے کے گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ حق فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ حق فرماتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا رب کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا گویا رب کو دیکھا۔ تو بہت ساری ایسی قرآن کی آیت کریمہ ہے، حدیث کریمہ ہے، اور یہ سمجھنے کی بات ہے، ظرف کی بات ہے۔ جو جس مقام جس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے اور جو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے نا، تو خدا اور رسول کیا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ خدا اور رسول کیا ہے جس کو سمجھ میں آ گیا تو وہی آدمی گم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آیت کریمہ ہے سمن بکمن، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ ہاں، تو اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ جو ظاہری علماء نے کیا ہے تو وہ کافروں اور مشرک کی طرف اشارہ کیا ہے نا، لیکن اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں صرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام عارفوں کا مقام ہے۔ یہ مقام عارفوں کا مقام ہے، اور جو اللہ کو جان اور پہچان لیتا ہے وہ گونگا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے یہ ظاہری علماء میں، ظاہری علم اور باطنی علم میں کیا فرق ہے، وہ میں اس سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اب آئیے رسول کی اطاعت کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ صحابہ کرام کی بارگاہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو مولائے کائنات کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں اور وہاں سے آپ کو ایک مجاز دینا چاہتا ہوں کہ رسول کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ علماء کرام سے بھی اکثر و بیشتر سماعت کرتے رہتے ہیں کہ مقام صحبہ میں اللہ کے رسول مولائے کائنات کے جانگھوں پہ اپنا سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عین عصر کا وقت تھا، آپ کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی۔ ایک طرف اللہ کی فرضیت ہے اور ایک طرف رسول کی اطاعت، ایک طرف اللہ کی فرضیت ہے اور ایک طرف رسول کی اطاعت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کو جگاتے
اور نماز ادا کر لیتے، لیکن مولائے کائنات سے بہتر قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ قرآن جو کاغذ میں ہے یہ ساکت قرآن ہے، اور ناطق قرآن مولا علی کی ذات ہے، بولتا قرآن امام حسن اور حسین ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کا سر کٹ بھی گیا اور نیزے پہ جب بلند کیا گیا تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ ہے ناطق قرآن کہ سر تن سے جدا ہو گیا اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو مولائے کائنات نے اللہ کی فرضیت کو جانے دیا، رسول اللہ کی اطاعت کو، رسول اللہ کی اطاعت میں لگے رہے۔ اسی پہ کسی شاعر نے شعر لکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز اثر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، اور عین اثر کا وقت تھا اور سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اور مولا علی جو ہے وہ سرکار کے چہرے انور کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اسی پہ کسی شاعر نے کہا کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الوصول بندگی، ذرا بولیے نا مت چلیے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تو مولائے کائنات نے یہ بتا دیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی کس طرح سے اطاعت کرنی ہے، اور شریعت یہ کہتا ہے، یہ شریعت کی زبان بول رہا ہوں کہ سورج غروب ہو گیا، مولائے کائنات کو نماز اثر کی اتنی افسوس ہوئی کہ آپ کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما تھی، میری محبت یہ گوارا نہیں کی کہ آپ کو اٹھا کر میں نماز اثر ادا کروں، کیونکہ نماز اثر قضا بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن محبت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اگر محبت میں کوئی قضا ہو جائے تو پھر وہ ادا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو آپ نے محبت رسول میں نماز کو جانے دیا اور محبت رسول میں لگے رہے۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اور جو بھی علم باطن تھا آپ نے مولائے کائنات کو عطا فرما دیا۔ اگر اللہ کے رسول کا کوئی جانشین ہے، کوئی خلیفہ ہے، تو وہ مولائے کائنات ہے۔ خلفائے راشدین اپنی جگہ پر ہے نا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ میرے سر آنکھوں پر ہے، اور سب صحابہ کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے نا، لیکن مولائے کائنات کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول نے مولائے کائنات کو اپنے سینے سے لگایا، اور جو بھی علم باطن تھا آپ نے عطا فرما دیا، اور کہا علی اسے نااہلوں کو عطا نہ کیجیے گا، جو اس کے اہل ہوں گے اس کو عطا کرتے رہیے گا۔ وہیں سے علم سینہ چلا، اور یہ علم سینہ جو ہے، علم باطنی جو ہے، سینہ بسینہ چلا ہے، مولائے کائنات سے شروع ہوا اور آج تک اولیاء کرام سے جو ہے جاری و ساری ہے نا۔ بہت سی ایسی راز و نیاز کی بات ہے جو عوام الناس میں بولنا بہتر نہیں ہے، ورنہ شریعت کی تلوار گردن پہ آ جائے گی، اور بہت سے بزرگان دین اولیاء کاملین کا کھال کھچوا لیا گیا، گردنیں جو ہے قلم کر دیا گیا۔ تو یہ شریعت کا قانون جو ہے وہ ظاہری چیز کو دیکھتا ہے،
باطن میں آپ کیا ہے وہ شریعت نہیں دیکھے گا، ہے نا؟ تو اس لیے شریعت کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اور شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی طریقت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت پہلی سیڑھی ہے، اور جب تک شریعت جو ہے وہ ظاہری آپ میں نکھار نہیں آئے گا، آپ باطنی میں کہاں سے چلے جائیے؟ اور شریعت ایسا نہیں ہے کہ یہ مولوی ملاؤں کے گھر کی چیز ہے، یہ بھی سرکار کی چیز ہے، اور خود ہمارے سرکار وارث پاک نے فرمایا کہ شریعت نظام عالم کو چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں خلل پیدا نہ کرو، ہے نا؟ نظام عالم کو چلانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور بارہا میرے سرکار وارث پاک یہ فرمایا کرتے تھے کہ سنا سنا محبت کرا اور حسد سے بچا، کیونکہ محبت آدمی کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتی ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے دیمک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو میرے سرکار عالم پناہ پوری حیات پنجتن پاک سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا، تاکہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان میں داخل ہے نا؟ اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو آپ کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں۔ اہل بیت کی محبت وہ ایمان میں داخل ہے، اور صحابہ کرام کا ادب احترام اپنی جگہ پر ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن پنجتن پاک کی محبت وہ ایمان میں داخل ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہے درود ابراہیمی اگر نہ پڑھا جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا؟ بہت سے لوگ مولا کائنات امام حسن حسین کے نام سے علیہ السلام لگا دیتے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ارے علیہ السلام ہے کیا؟ اللہ آپ پہ سلامتی، ہے نا؟ آپ السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ایک عام مسلمان کو کہہ رہے ہیں، اور وہ پنجتن پاک کی ذات اگر ان کے نام سے علیہ السلام لگا دیا تو بہت سارے کو بخار لگ جاتا ہے۔ حالانکہ سمجھنے کی چیز ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ سے راضی ہو، یہ صحابہ کرام کے نام سے لگاتے ہیں، اولیاء کرام کے نام سے رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، آپ ان پر درود سلام بھیج رہے ہیں، ہے نا؟ نبی پہ، نبی کے آل پہ، حضرت ابراہیم پہ اور حضرت ابراہیم کے آل پہ درود ابراہیم میں کیا ہے؟ لیکن لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، اور اگر درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ جو ہے وہ علم الغیب ہے، وہ جانتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی پیدا ہو جائیں گے جو پنجتن پاک کی ذات و صفات پہ اعتراض کریں گے۔ اب آئیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کن کی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مغموم ہو جاتی ہیں اور آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ فرماتی یا رسول اللہ میرے والد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف، اگر دونوں کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے تو عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں حضرت ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتی یا رسول اللہ وہ کون سی رات؟ آپ فرماتے ہیں وہ غار حرا کی رات۔ اب ذرا سا سوچئے کہ وہ غار حرا میں کیا تہجد پڑھ رہے تھے، کوئی تسبیح تحلیل کر رہے تھے، کوئی ذکر فکر کر رہے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانگھوں پہ اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما تھے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت فرما رہے تھے، اور اسی میں اللہ نے اتنا ثواب آپ کو دیا
کہ حضرت عمر کی تمام عمر کی زندگی کی نیکی ایک طرف اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی، اگر دونوں کو پلے پہ رکھا جائے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ رسول سے محبت کا ہی نام ایمان ہے نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور رسول سے محبت نہیں ہے، رسول سے بغض اور کینہ ہے۔ ایسے بھی منافقین سرکار کے زمانے میں تھے، بنو امیہ، ظاہری کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں رسول سے بغض اور کینہ رکھتے تھے، اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھتے تھے۔ تو ایسے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب اور پنجتن پاک کے صدقے میں پنجتن پاک سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھیے، خانقاہ میں آتے جاتے رہیے۔ آپ پیر کا کیا مقام ہے؟ پیر آپ کا جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول کے مقام قائم مقام ہے۔ جس طرح سے صحابہ کرام رسول سے عشق و محبت رکھا کرتے تھے، عقیدت رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ کو اپنے پیر سے عشق و محبت ہونی چاہیے، ہے نا۔ اب لوگ رسمی طور سے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں اور پیر سے جو محبت ہونی چاہیے، پیر سے جو عقیدت ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ فیضیاب نہیں ہوتے۔ تو پیر سے محبت کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیے گا، کیونکہ پیر کی ہی صورت میں آپ کو اللہ اور رسول کا جلوہ نظر آئے گا، ہے نا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، سرکار وارث پاک، کہ ایک صورت پکڑ لو، ایک صورت پکڑ لو، ایک صورت سے مراد ہے اپنے پیر کی صورت کو پکڑ لو، ہے نا، وہی تمہارے حشر میں قبر میں ہر جگہ کام آئے گی۔ اب جیسے حضرت بستامی رحمت اللہ، بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کیف و مستی میں تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں۔ جب آپ کیف و مستی سے باہر آئے تو آپ کے مریدان نے کہا کہ حضور آپ کی زبان سے اس طرح کے کلمات جو ہے نکلے، تو آپ نے کہا کہ میں ایسا کہہ رہا تھا؟ ہاں حضور آپ ایسا کہہ رہے تھے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا پھر دوبارہ میں کہوں تو مجھے قتل کر دینا مجھے۔ تو آپ نے شریعت کا لحاظ رکھا، تو بہت سارے بزرگوں سے جو ایسے کیف و مستی میں نکل گیا جو الفاظ، سمجھے کہ نہیں، تو وہ اس مقام پہ پہنچے رہتے ہیں اور نکل جاتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کوئی عرش اعظم پر ساتویں آسمان پر نہیں ہے۔ قرآن تو خود فرما رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے ادھر ادھر کہاں ڈھونڈتے ہو، میں تو تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ جو سانسیں آتی اور جاتی ہے یہی تو امر اللہ ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہر بندے میں رب موجود ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ میں تلاشیے، ڈھونڈیے۔ اور یہ تلاش کیسے مکمل ہوگی؟ جب تک آپ پیر کامل کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں تب تک جو ہے اس راہ میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گا۔ تصوف وہ راہ ہے، اور سب سے پہلی سیڑھی جو تصوف کی ہے وہ ہے ادب۔ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر آپ اپنے پیر و مرشد سے محبت رکھتے ہیں تو آپ آئیے پیر کی بارگاہ میں اور ادب سے بیٹھ جائیے، ہے نا، ادب سے بیٹھیے اور چلے جائیے۔ اگر کچھ وہ فرماتے ہیں
तो उनकी बात पे तवज्जो दीजिए, सुनिए। अदब ही एक ऐसा चीज है जो आपको हर चीज से नवाज देगा। और अगर आप बहुत पढ़े लिखे आदमी है ना, और आप पीर की बारगाह में आते हैं, अदब नहीं करते हैं, तो आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। पीर की एक निगाह, एक नजर ही काफी है। अगर मोहब्बत की निगाह से कभी देख लिया तो गोया आपकी जिंदगी संवर गई। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदके में हम सबों को सलामत रखे और पंजतन पाक से मोहब्बत व अक़ीदत करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये थे जनाब सूफी मुस्तकीम वारसी साहब, जिनसे आप अभी खिताब फरमा रहे थे, और इनसे कुछ बारीक नुक्तों के मौजू पर कुछ दकीक मसाइल सुन रहे थे। अगरचे ये सारी बातें जो है आम फाम नहीं है, लेकिन फिर भी मरकज़ अफजलिया से ये सारी बातें होती रहती हैं और इंशाअल्लाह होती रहेंगी।